حضور خطیب البراہین کے جانثاروں سے، عقیدت مندوں سے تابندہ ہے فضا خوشبوئے محبت سے مشکبار ہے۔ ہواؤں میں فیضان حضور خطیب البراہین کی عظمت و کرامت کی مہک ہے۔ بہت سارے حضرات ہیں جو مجلس خیر و برکت میں جلوہ گر ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو چلتے پھرتے اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں۔ میں ایک خاص مقصد کے تحت حاضر ہوا اور نور دیدہ خانواد نظامیہ حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور سرو گلستان نظامی حضرت بابرکت مولانا حبیب الرحمن صاحب قبلہ نظامی، ان کے حکم پر تعمیل حکم کی غرض سے حاضر آیا۔ میرے گفتگو کا موضوع اور عنوان بڑا وسیع ہے۔ ابھی تک جو بھی بیان کیا گیا اس اسٹیج کے ذریعے وہ سب خانقاہ برکاتیہ نظامیہ ہی کا پیغام تھا۔ میں دو چند چیزوں کی طرف صرف اشارہ کر کے اپنی گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیغام پہنچانے کے لیے میرا انتخاب کیوں ہوا یہ میں آج تک کئی سالوں سے نہیں سمجھ سکا۔ ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے، ایک لگاؤ ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس نسبت پر کل بھی ناز رہا ہے، آج بھی ناز ہے، اور آنے والے کل میں بھی انشاءاللہ اس نسبت نظامیہ پر ناز رہے گا۔ ہمارا رشتے عقیدت ایک ایسی ہستی سے جڑا ہوا ہے جس کی زندگی کا اگر ہم عقیدت نہیں بلکہ حقیقت کی نگاہ سے جائزہ لیں تو ہمیں ان کی زندگی سے تین اہم اور بنیادی پیغام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام ہے ایمان میں پختگی کا پیغام۔ اس وقت اسٹیج پہ ہمارے بہت سارے علماء تشریف فرما ہیں۔ ہمارا مخاطب بطور خاص یہ مجمع ہے جو ہمارے سامنے اس وقت کچھ پانے اور کچھ لینے کے انتظار میں بیٹھا ہوا۔ آپ اپنے دل کا دروازہ کھولیں اور دل میں یہ تین پیغام نقش کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہمارا ایمان پہاڑوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان میں لچک نہیں، ایمان میں ضعف نہیں، کمزوری نہیں، تردد نہیں، ایمان تو یقین کے اعلیٰ ترین منزل کا نام ہے۔ ایمان یہ تصدیق قلبی ہے،
اور ایمان یہ اس وقت تک نئی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر شک رہے گا، ذوف رہے گا، اس کے اندر لچک یا کسی قسم کا سمجھوتا رہے۔ ایمان اور مومن کہتے کس کو ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ مومن وہ ہے جو ان کی عظمت پہ مرے دل سے، بغیر محبت رسول کے، بغیر عشق مصطفیٰ کے ایمان کا کمال ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اس کے دل میں اسی قدر رسول پاک کی سچی محبت ہو۔ محبت رسول ہم عاشقان مصطفیٰ کے زندگی کا وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ میرے امام فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں شک میں بھی ڈالے تو ہم اس کی تشکیک سے کبھی شک میں نہ پڑا کریں۔ ہمارا ایمان وہ ہونا چاہیے جو بریلی کے امام احمد رضا کا ایمان۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے کچھ کھا لیا اور آپ کے گلے میں، منہ کے حصے میں کچھ گلٹی جیسی کوئی چیز ظاہر ہو گئی۔ ڈاکٹر آیا اور آپ کا معائنہ کر رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہی مطلب ہے کیا؟ اس وقت طاعون کا زمانہ تھا، گلٹیاں بہت نکل رہی تھیں اور یہ مہلک بیماری ہوا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اپنے دل کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ مجھے الحمدللہ اس بات پر ایمان تھا، یقین تھا، میرے نبی نے ارشاد فرما دیا تھا کہ جو کسی طاعون زدہ شخص کو دیکھ کر کے دعا پڑھ لے گا، بیمار کو دیکھ کر کے جو دعا پڑھی جاتی ہے اسے وہ بیماری کبھی ہو نہیں سکتی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب درد بہت زیادہ اٹھا اور جب درد یہ برداشت سے سوا ہونے لگا تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، اے اللہ تو اپنے محبوب کو سچا فرما دے اور ان کی صداقت کو ظاہر فرما دے، اور جو طبیب بار بار کہہ رہا ہے کہ وہی ہے، وہی ہے، اے اللہ تو طبیب کو جھوٹا فرما دے۔ الحمدللہ آپ تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں ایسا لگا جیسے کسی نے کان میں کہا ہو منہ میں مسواک رکھیے، اور کچھ گرم مسالے ٹائپ کا یا ایسی کوئی چیز تھی جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے استعمال فرمایا، مسواک رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ جیسے منہ سے کچھ خون کے قے جیسا محسوس ہوا، اور اللہ کا فضل ہوا کہ مجھے اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ آپ احساس کریں کہ ہم اور آپ ہوتے تو ہم ڈاکٹر کی باتیں سن کر کے شک میں پڑ جاتے، ڈاکٹر کی باتیں سن کر کے ہم پریشان ہو جاتے، مگر وہ بریلی کے امام احمد رضا تھے کہ ساری کشتی طوفان کے زد میں تھی اور کشتی کے سوار اپنے زندگی کی سلامتی کی دعا کر رہے تھے، مگر وہ امام احمد رضا تھے کہ کشتی کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے اور جھوم جھوم کے پڑھ رہے تھے
آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہارے جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا لیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کو اس قدر یقین ہے؟ کشتی تو طوفانوں کے زد پہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب کشتی پہ اپنے قدم رکھو تو سواری کی دعا پڑھ لیا کرو، میں نے پڑھ لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے آقا کے ارشاد پر مجھے یقین۔ لگا دیجیے ماشاء اللہ۔ سب سے پہلا پیغام ایمان کو مضبوط رکھیں، اور ایمان مضبوط ہوگا کیسے؟ حضور تاج الشریعہ نے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا تھا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و دل ان پر فدا کر دیں۔ مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رسول سے سچی محبت کر رہا ہے تو رسول کے دشمنوں سے سچی عداوت بھی اسے کرنی چاہیے۔ تولا بے تبرہ نیست ممکن، بلا شبہ انسان کو اگر اپنے رسول سے سچی محبت ہے تو اس کا مزاج یہ ہوگا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور ہم جب بے دم ہو جائیں گے ہمارے دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی، سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی، نفس کی رفتار دھیمی پڑ جائے گی، ہمارے جسم پر موت کے آثار طاری ہوں گے۔ ایسے وقت میں بھی ہمارے دل میں اگر عشق مصطفیٰ کی شمع جلے گی تو دل کی آواز یہ ہوگی، ہمارے دل سے صدا آئے گی کہ میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرات حضور خطیب البراہین کی زندگی آپ دیکھیں، آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے خاندان کے کچھ لوگ بگڑ گئے، ہے نا، اور جب بگڑے تو پھر عاشق کا مزاج الحمدللہ۔ حضور خطیب البراہین جب ان کے رشتہ دار بگڑے اور غلط لائن پکڑے تو آپ نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ لکھا ہوا ہے کہ رشتہ داروں نے لالچ دیا کہ بابو آتے رہو، یہ کئی بیگھے زمین ہے جس کی مالیت آج کروڑوں میں ہے، رشتہ داروں نے لالچ دیا آتے رہیے ہم زمین آپ کو دے دیں گے، مگر اس کے باوجود حضور خطیب البراہین نے فرمایا کہ نبی کی محبت پر ایک دو بگھے تو بہت چھوٹی چیز ہے، نبی کی محبت پر تو ساری کائنات کو نچھاور کیا جا سکتا۔ ایمان کو مضبوط رکھیں، ایمان میں تسلب ہونا چاہیے، ایمان میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایمان وہ قیمتی جوہر ہے کہ ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان ہے تو روزہ ہے، ایمان ہے تو حج ہے، ایمان ہے تو زکوٰۃ ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اتنے سارے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے، میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کی ہمیشہ فکر کیا کریں۔ ایمان اگر ہمارے سینے میں موجود ہے تو ہم اگر نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج و زکوٰۃ پر عمل کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہم عبادتوں سے دور رہیں مگر اس کے باوجود اگر ہمارے دل میں دولت ایمان ہے تو انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن اللہ کی رحمت ہماری طرف ضرور عنایت کرے گی اور ہمیں اللہ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات یہ سب سے پہلا پیغام ہے جو حضور خطیب البراہین کی زندگی سے ہمیں ملتا۔ ایمان کتنا مضبوط تھا، ہزاروں پریشانیاں آئیں، ہزاروں سازشیں کی گئی، ہزاروں لوگوں نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر یہ مرد مجاہد
اپنے روش پر قائم رہا، اپنے مشن پر قائم رہا اور اپنے ایمان کے مضبوطی کے ساتھ جدھر سے گزرا ادھر حال یہ ہو گیا کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، تیری زلفوں کے سواسیر ہوئے۔ یہ ایمان کی خوشبو تھی۔ الحمدللہ جس علاقے میں پہنچے ایمان کی کشش نے اس علاقے کے لوگوں کو کھینچ لیا۔ اخلاص میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ایمان کی قوت بڑی عظیم ہوا کرتی ہے۔ آپ سبھی حضرات آج خانقاہ نظامیہ سے سب سے پہلا پیغام لے کر کے جائیے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، ایمان کو مضبوط رہیں گے۔ ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے تو یہ سراغ لے کے چلے۔ آپ ان اللہ والوں کے نقش قدم پر چلے، انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ راستے سے پھٹک نہیں سکتے۔ دوسری چیز ہمیں جو اس خانقاہ سے اور حضور خطیب البراہین کے ذات سے ملتی وہ ہے اللہ کا حق ادا کرنا۔ ہمارے اوپر دو طرح کے حقوق ہیں، سب سے پہلے اللہ کا حق اور دوسرے نمبر پر اللہ کے بندوں کا ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے، آپ نے پہلا سجدہ کیا، اور روایت میں ہے کہ آپ نے سجدے میں اللہ کی تسبیح کی، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، اور ساتھ ہی ساتھ رب حبلی امتی کی صدائیں بھی بلند کی۔ حضرات آپ ذرا احساس تو کریں، پیدائش کے وقت بھی میرے آقا خدا کو بھی یاد کر رہے ہیں اور بندگان خدا کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ جب اس دنیا سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے لب ناز سے جو سب سے آخری آواز اور سب سے آخری بات سنی گئی ایک روایت کے مطابق وہ ہے الصلاۃ وما ملکت ایدیکم۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، نماز کا خیال کرو اور اپنے ماتحت غلاموں اور محکوموں کا خیال کیا کرو۔ نماز یہ اللہ کا حق ہے اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بندوں کا حق ہے۔ گویا میرے آقا نے اپنی زندگی سے ہمیں دو پیغام دے دیے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حق کا بھی خیال کریں اور بندگان خدا کے حقوق کا بھی لحاظ کیا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے حقوق ادا کریں؟ نماز یہ اللہ کا حق ہے نا، ہے، لیکن بات یہ آتی ہے کہ ہم نیاز میں بڑے آگے ہے نا، ڈیگوں پہ ڈیگیں چڑھ رہی، لنگر پہ لنگر لٹائے جا رہے۔ آج اگیا شریف میں اطراف میں نہ جانے کتنی ڈیگیں چڑھائی گئی ہوں گی حضور خطیب البراہین کے نام۔ میں صاف لفظوں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نیاز والا عرس نظامی ہم ہر سال مناتے ہیں نا۔ کون والا؟ نیاز والا۔ کوئی چادر لے کر کے آ رہا ہے، کوئی اگربتی لے کر کے آ رہا ہے، کوئی پھول لے کر کے آ رہا ہے، کوئی بیچارہ اپنے گھر پہ کئی کئی ڈیگیں چڑھوائے ہوئے ہیں۔ یہ نیاز والا عرس نظامی ہم کئی سالوں سے مناتے آ رہے ہیں۔ کاش 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 کوئی سال ایسا آئے کہ ہم حضور خطیب البراہین کے نام پر نماز والا عرس نظامی منائیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا عرس آنے والا ہے، آئے گا نا انشاءاللہ، اور یہی عرس بن جائے تو آپ سبھی حضرات یہاں آئے ہیں، سب دے دیے، عقیدت محبت ساری چیزیں در خطیب البراہین پر آپ نے نچھاور کر دی ہے، تو یہاں سے کچھ لے کے بھی جانا ہے کہ نہیں؟ خالی ہاتھ جائیں گے؟ خالی ہاتھ جانے کا ارادہ ہے؟ نہیں نا، جائیں گے تو یہاں سے کیا لے کر کے جائیں گے؟ حلوہ پراٹھا؟ کیا لے کے جائیں گے؟ ریوڑی بتاشا؟ کھلونا؟ یہاں سے اگر جائیے تو آپ یہاں سے نماز کا شوق لے کر کے جائیے، یہاں سے جائیے تو عبادتوں کے اہتمام کا جذبہ لے کر کے جائیے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، ہم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حضور خطیب البراہین پر چادر کتنی چڑھائی تھی،
روز محشر کی جاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت قیامت کے دن اللہ سب سے پہلا سوال اگر فرمائے گا تو چادر کے بارے میں نہیں، اللہ سب سے پہلا سوال ہم سے ہماری نماز کے بارے میں فرمائے گا۔ نہیں سمجھ پائے؟ ظاہر سی بات ہے، اس طرح کی باتیں ہماری سمجھ میں آتی کہاں سے؟ ہم کو تو لطیفے والی تقریر چاہیے، چٹکلے والی باتیں چاہیے، نعرہ لگانے والے مواد چاہیے۔ آپ نے جتنے عرش نظامی منائے نیاز والے، کاش یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب یہ عہد کریں، یہ عزم کریں اور یہاں سے جائیں تو یہ عزم مصمم کر کے جائیں، انشاءاللہ ہم جائیں گے اور آنے والے فجر سے صاف اور پاک ہو کر کے ہم اللہ کی نماز شروع کر دیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اچھا ہمارے ڈر کے انشاءاللہ بھی نہیں کہتے بیچارے، اللہ رحم فرمائے، اتنے بیچارے ہوشیار ہو گئے۔ حضور خطیب البراہین کی زندگی کا مشاہدہ کیجئے۔ آپ نے کبھی دیکھا حضور خطیب البراہین جلوت میں ہو یا خلوت میں، سفر میں ہو یا حضر میں، آپ نے کبھی دیکھا؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ نماز تو نماز ہے، کبھی بھی آپ نے نماز کی جماعت نہیں چھوڑی ہے۔ بلا عذر شرعی سفر میں رہتے تھے تو بھی اتنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے کہ جہاں کھڑے ہو جاتے تھے وہی جگہ پر جماعت قائم ہو جایا کرتی تھی۔ یہی تو اللہ والوں کی پہچان ہے، بیٹھ کر جس جگہ پی لے وہی میں خانہ بنے، یہ جہاں سجدہ کر دے وہاں پر اللہ کی مسجدیں بن جاتی۔ حضرات آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے، تنویر الاسلام امر ڈوبھا، پورا شہر پانی سے بھرا ہوا، موسلا دھار بارش ہو رہی، بجلی کڑک رہی تھی، طوفان چل رہا تھا، ہواؤں کا جھکڑ۔ کسی نے سوچا تک نہیں ہوگا کہ اس دہشت ناک ماحول میں کوئی اٹھ کر کے اللہ کے گھر میں اذان دے، مگر سبحان اللہ، ناز کیجئے اپنے پیر مرشد پر، ناز کیجئے ایسے مرشد کے نسبت و عقیدت پر، دروازہ کھلتا ہے اور ایک نورانی چہرہ نمودار ہوتا ہے، ایسا لگا کہ جیسے تاریک رات میں آفتاب ولایت طلوع، ہاتھ میں لالٹین ہے، ایک ہاتھ میں چھتری، اپنے تہبند ازار بند کو سمیٹ کر کے اسی صحن سے گزرتے ہوئے اللہ کا یہ مقدس بندہ اللہ کے گھر میں پہنچا۔ نماز فجر کا وقت تھا، اللہ اکبر، نماز فجر ادا کرنے کے لیے آپ شہر میں کھڑے ہو جاتے، استقبال کر لیں، استقبال۔ ماشاءاللہ، حضور حبیب العلماء، حضور حبیب العلماء شہزادے حضور خطیب البراہین، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ۔ ماشاءاللہ، اس بزم نور کا دولہا اور اس وقت نظامی سلسلے کو پورے ہندوستان میں عام کرنے والی عظیم ذات حضور حبیب العلماء منبر نور پر تشریف لا کر کے یہاں کی نورانیت میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ آپ سبھی حضرات تشریف رکھیں، بس آخری بات میں عرض کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کے زیارت کریں۔ حضور خطیب البراہین تنویر الاسلام کی مسجد میں تشریف لے گئے، بارش ہو رہی تھی مگر اللہ اکبر، اتباع سنت اور مسلک اعلی حضرت پر اس قدر پختگی کہ اعلی حضرت کے مسلک پر، بزرگوں کے مسلک پر اور سنت رسول کی پیروی کرتے ہوئے حضور خطیب البراہین مسجد کے صحن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ برستی ہوئی بارش کے قطرے آپ کے قدموں کا بوسہ لے رہے تھے اور کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ حضرات ذرا سوچیں تو صحیح، یہ حضور حبیب العلماء بیٹھے ہوئے،
ان کا خود بیان کیا ہوا واقعہ ہے، غالباً اگیا شریف کا واقعہ، کہ سخت بارش اور کیچڑ کا مسئلہ تھا، عشاء کا وقت تھا غالباً۔ حضور خطیب البراہین نماز ادا کرنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے اور واپس ہو کر کے اپنے شہزادے سے پوچھتے ہیں، بابو نماز پڑھنے مسجد گئے کیوں نہیں؟ حضرات آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا، حضور بارش بڑی تیز ہو رہی تھی، امی نے کہا کہ گھر پہ نماز پڑھ لو، اس لیے میں گھر پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیا۔ اس وقت حضور خطیب البراہین نے کہا تھا کہ بتاؤ اگر تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو کیا تم ڈاکٹر بلانے کے لیے باہر نہیں جاؤ گے؟ ذرا احساس تو کریں، نماز کا خیال اور نماز کے ساتھ ساتھ تربیت اولاد کا اہتمام، یہ اس خانقاہ کا پیغام ہے، اسے دل کے گرہ میں باندھ کے لے جائیں۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ بندوں کے حقوق کا بھی ہمیں لحاظ کرنا۔ یاد رکھیں، اگر اللہ کا حق ہم سے چھوٹ گیا اللہ معاف کر دے گا، مگر بندوں کا حق اگر ہم سے ادا نہ ہوا تو اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتا، ہے نا؟ ایک تنکا، ایک اللہ والے کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا حضور معاملہ کیا ہے؟ کہا سارا معاملہ کلیئر ہے، نماز کا معاملہ بالکل درست، روزے کا کلیئر، حج کا کلیئر، سب صحیح، لیکن ایک تنکے نے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا۔ ایک تنکے نے جنت میں جانے سے روک دیا۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا گزر رہا تھا اور پڑوسی کے گھر کے چھپر سے ایک تنکا نکال کے میں نے حلال کر لیا، مرنے سے پہلے میں نے اس سے معاف نہیں کرایا، ہوا اس کا معاملہ، اللہ نے فرمایا کہ اس کے سارے معاملات صحیح ہیں، مگر جب تک اس کا پڑوسی اسے معاف نہیں کرے گا تب تک اس کا خدا بھی اسے معاف نہیں کرے۔ آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضور خطیب البراہین گئے، مٹر کے کھیت میں مٹر کی پھلی کھائی اور اس کے بعد دل میں احساس ندامت ہوا، گھر آپ گئے کھیت کے مالک کے پاس اور جا کر کے اس سے آپ نے معذرت طلب کیا کہ بغیر اجازت کے میں نے ایسا کر لیا ہے۔ اس شخص نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کو خیال آیا ہوگا کہ ایک تو سرکار غوث اعظم کے والد ماجد تھے جنہوں نے ایک سیب کھا کر کے اور اس کے مالک کی خدمت کی تھی، برسوں کی محنت کی تھی، اور آج ایک غلام غوث ہے، سرکار غوث اعظم کا غلام ہے جو ایک مٹر کی پھلی کھا کر کے اس کے مالک سے معذرت طلب کر رہا ہے۔ یہ بندوں کے حقوق کا لحاظ ہے۔ میں یہ تین اہم پیغام، سب سے پہلا پیغام ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھیں، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، دنیا کی ہر طاقت سے زیادہ طاقتور، اور دوسرا پیغام اللہ کے حق کا لحاظ کرے، نماز، روزہ، عبادت، زکوٰۃ، حج استطاعت کے ساتھ ان کا بھی اہتمام کریں، اور تیسرا سب سے اہم پیغام اللہ کے حق کے ساتھ ہم بندوں کا بھی حق ادا کریں۔ اس وقت میں خانقاہ نظامیہ کے پیغام کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ایک اہم خوشخبری آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ یہ ہمارے مخدوم ابن مخدوم حضور حبیب العلماء، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ 24 گھنٹے ہمارے پاس میں ہوتے ہیں، رات دن ملا کر کے، اور 24 گھنٹے حضرت کے بھی پاس، مگر اللہ نے وقت میں وہ برکت رکھی ہے کہ میں جب مولانا ہارون صاحب کو فون کرتا ہوں تب مجھے خبر ملتی ہے کہ فلاں جگہ حضرت پروگرام میں، فلاں جگہ حضرت جمعہ پڑھانے گئے، فلاں جگہ حضرت جنازے میں شرکت کرنے گئے، اور میں آپ سے بڑی جرأت اور بڑی بے باکی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت الحمدللہ ایسے پیر ہیں کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اپنے یہاں شادی میں بھی بلائے تو وہاں بھی جاتے ہیں، اور جنازے میں بھی بلاتا ہے تو وہاں بھی جاتے ہیں۔ کبھی یہ سیٹھوں کی بلڈنگ نہیں دیکھتے، کبھی یہ بڑے لوگوں کی کوٹھی نہیں دیکھتے، کبھی کسی کی تجوری نہیں دیکھتے، الحمدللہ اپنے والد گرامی وقار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ اخلاص کے ساتھ اپنے مریدوں کے بیچ میں جا کر کے ان کے سکھ دکھ میں شرکت کرتے ہیں، مجمع بڑا ہو یا چھوٹا، اسی والہانہ پن، اسی جذبہ، اسی شوق کے ساتھ دین کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور حبیب العلماء
اپنی مصروف ترین زندگی میں کچھ حصہ نکال کر کے تصنیف و تالیف کا کام بھی کرتے ہیں۔ تصنیف اور تالیف، کتاب لکھنا یہ کتنا مشکل کام ہے، کبھی کاغذ اور قلم لے کر کے بیٹھیے تب احساس ہوگا کہ کسی کتاب کا لکھنا تو بڑی بات ہے، ایک درخواست، ایک اپلیکیشن اور چند سطر کی تحریر لکھنا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان فرمایا کرتے تھے کہ سب سے مشکل کام تصنیف ہے، اور اس سے آسان تدریس اور اس سے آسان تقریر، یا اس کو الٹ کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے آسان ہے تقریر کرنا، اور اس سے زیادہ مشکل تدریس ہے، اور اس سے زیادہ مشکل تحریر ہے۔ الحمدللہ ہمیں اپنے پیر و مرشد کی زندگی میں اور ان کے شہزادے عالی وقار کی زندگی میں ہمیں یہ تینوں رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ الحمدللہ راتوں میں جا کر کے یہ خلق خدا کے درمیان تقریر کرتے ہیں، دن میں درسگاہ میں بیٹھ کر کے حضور خطیب البراہین نے تو 21 سال تک فی سبیل اللہ بخاری شریف کا درس دیا تھا، تدریس، اور جب خالی وقت ملتا ہے تو اس خالی وقت میں آپ تحریر اور تصنیف کا فریضہ انجام دیتے ہیں، قلم اٹھا کر کے لوگوں کی تقدیریں لکھا کرتے، لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے ہیں، اور لوگوں کے انسانوں کی اصلاح کے لیے آپ اپنی ذات بابرکات کے فیض و برکات کو کتابوں کی شکل میں قوم کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سال اسی اسٹیج سے حضور حبیب العلماء کی کئی کتابوں کا اجرا ہوتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک علمی خانوادے سے ہم جڑے ہیں، ایک قلمی سلسلے سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا رشتہ یہ صرف اور صرف دامن اور ہاتھ کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا قلم کا بھی رشتہ ہے، علم کا بھی رشتہ ہے، عقیدت کا بھی رشتہ ہے، محبت کا بھی رشتہ ہے، تحریر کا بھی رشتہ ہے، تدریس کا بھی رشتہ ہے، اور تقریر کا بھی رشتہ ہے۔ حضور حبیب العلماء کے قلم حقیقت رقم سے اس سال 2 کتابیں سامنے آئی ہیں، اور میں ان کے اجرا کے لیے یہاں پر موجود بہت سارے علماء کرام ہیں۔ الحمدللہ میں گزارش کروں گا کہ یہاں پر اساتذہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں سے ایک سے بڑھ کر کے ایک نمایاں شخصیات موجود ہیں، اساتذہ علیمیہ بھی موجود ہیں، اور بہت سارے اداروں کے موقر اور معظم اساتذہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں جو پہلی کتاب ہے وہ ہے خاموشیوں میں گونجتی آواز، اور اس کا نام تجلیات محی السنہ، اور نوائے جائسی کی صدا میں، تجلیات محی السنہ نوائے جائسی کی صدا میں۔ اس کے مرتب ہیں عزیزم حضرت مولانا محمد ملک الظفر، یہ حضرت کے بڑے چہیتے ہیں، اور حضرت کے قلمی کاموں میں آپ کے ساتھ شریک رہتے ہیں، رات دن بیٹھ کر کے حضرت کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ یہ حضور محی السنہ حضور خطیب البراہین کی زندگی سے متعلق کچھ اہم گوشوں کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے، اور اس کتاب میں حضور خطیب البراہین کی زندگی کے ان اوصاف اور کمالات کا تذکرہ ہے کہ جن سے امت مسلمہ کو رہنمائی ملتی ہے، مثلا اتباع شریعت ہے، اور احترام استاذ ہے، اسی طرح سے تعلیم ہے، تربیت ہے، ان سارے گوشوں پر اس کتاب میں روشنی ڈالی گئی۔ انشاءاللہ تعالی اس کتاب کا اجرا ہوگا، اور اجرا کے ساتھ ساتھ آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں سے آپ جائیں تو اپنے ساتھ آپ کچھ لے جائیں نہ لے جائیں، مگر کتابوں کا تحفہ ضرور لے کر کے جائیں۔ آپ اپنے بچوں کو دیجیے، اپنی اولاد کو دیجیے، اپنے دوست اور احباب کو دیجیے۔ عطر کی شیشی دینے کے بجائے اگر آپ کتاب کا تحفہ دیں گے، عطر سے انسان کا ظاہر مہکتا ہے، کتاب سے انسان کا ظاہر بھی مہکتا ہے، انسان کا باطن بھی مہکتا ہے۔ حضرات، یہ تجلیات محی السنہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا
دارالعلوم جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے موقر استاذ حضرت علامہ صدر الورا مصباحی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت والا آپ اپنے دست اقدس سے اس کتاب کا اجرا فرما کر لوگوں کو آپ اپنے برکتوں سے اور اپنے فیض و برکات سے مستفیض فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے اس کا اجرا ہوگا تو کتاب کی افادیت میں اور اس کے برکتوں میں اللہ مزید اضافہ فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، یہ پہلی کتاب تھی اور یہ دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے نزہۃ الخواطر، اور اس کتاب میں صحیح بخاری جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اس کی پہلی اور آخری حدیث جو بڑی ہی عظیم حدیثیں ہیں، بڑی ہی بابرکت ہیں، اور جن کو افتتاح بخاری اور ختم بخاری دونوں موقعوں پر ہمارے طلباء دور حدیث کے پڑھا کرتے ہیں، اور مدارس کے جو شیخ الحدیث صاحب ہوتے ہیں وہ ان پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب بخاری شریف کی پہلی اور آخری حدیث کی شرح میں، مطلب ایسے ایسے عناوین پر اور ایسے ایسے موضوعات پر کہ جہاں تک ہمارا بھی دماغ نہیں پہنچتا ہے کبھی بھی۔ حضور حبیب العلماء جہاں تک ہمارا دماغ نہیں جاتا وہاں تک ان کا قلم پہنچتا ہے، اور الحمدللہ یہ صرف سوچتے ہی نہیں ہیں بلکہ جو سوچتے ہیں اسے جامع تحریر بھی پہنا دیا کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث بلا شبہ ایک ایسا بحر بے قرار علوم و معارف کا کہ آپ اس حدیث کی شرح میں اگر کبھی بیٹھے ہوں گے افتتاح بخاری کی مجلس میں، درس بخاری میں، تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ بلا شبہ ایسی جامع حدیث انما الاعمال بالنیات، ایسی جامع حدیث کہ جس حدیث کی تشریح میں اگر انسان لکھنا چاہے تو کئی دفتر تیار ہو جائیں، مگر حضور حبیب العلماء کے قلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اس مختصر سی کتاب میں ایک سمندر کو کوزے میں سمونے کا کام کیا ہے۔ پہلی حدیث اور آخری حدیث جو فرقہ جہمیہ کے رد میں ہے، کلمتان حبیبتان والی، وہ بلا شبہ بڑی ہی معنی اور بڑی ہی تفصیل والی حدیث پاک ہے۔ اس کی تفصیل بھی بیان کرنے میں گھنٹوں لگ جایا کرتے ہیں، مگر الحمدللہ آپ نے سمیٹ کر کے قوم کے لیے، آپ سب کے لیے، علماء کے لیے، اساتذہ کے لیے ایک ایسی عظیم کتاب دے دی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں جب کہیں ختم بخاری شریف میں جانا ہوتا تھا تو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا تھا کون کون سی کتاب کا مطالعہ کریں اور کون کون سی کتاب کو پڑھ کر کے ہم ختم بخاری کرائیں یا افتتاح بخاری کرائیں، مگر آج حضور حبیب العلماء نے اس مشکل کا حل بھی قوم کے سامنے پیش فرما دیا۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے موقر استاذ حضرت علامہ مسعود احمد برکاتی دامت برکاتہم العالی سے کہ آپ اپنے دست اقدس سے اس کتاب کا اجرا فرمائیں اور قوم کے سامنے، اس مجمع کے سامنے اس کتاب کی رونمائی فرما کر اس کی افادیت اور اہمیت کو دوبالا فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور خطیب البراہین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، میں بس اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس خانقاہ کا ایک عظیم مشن ہے اور اس خانقاہ کا ایک عظیم پیغام ہے، ایک پوری پلاننگ ہے۔ ابھی حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ سے مجھے جانکاری ملی کہ اس خانقاہ کے ذمہ داران کی کوشش ہے کہ آنے والے دلوں میں، آنے والے وقت میں قوم کے ضروریات کا خیال کرتے ہوئے یہاں پر
ایک ایسا ادارہ اور ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے، ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے کہ جس میں دین بھی پڑھایا جائے، دنیا بھی پڑھائی جائے، جس میں قرآن اور حدیث کو بھی پڑھایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں عصری علوم کی بھی تعلیم ہو۔ بلا شبہ یہ دین اور دنیا کا وہ حسین سنگم ہوگا کہ جہاں پر آ کر کے انسان اگر ایک طرف قرآن پاک پڑھے گا تو دوسری طرف وہ سائنس کی کتاب بھی پڑھے گا۔ یہ خواب ہے انشاءاللہ تعالی حضور حبیب العلماء کی اگر اسی طرح کی کاوشیں جاری رہیں، یہ زمین، یہ تعمیراتی کام، یہ شاندار چمکتا دمکتا گنبد حضور خطیب البراہین، یہ سب بلا شبہ حضور حبیب العلماء کے محنتوں کا، کاوشوں کا، رات دن کے جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ آج یہاں جو ہم رونقیں دیکھ رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتی ہے، بلا شبہ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آج یہ رونق، یہ بہاریں، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں بلا شبہ حضور خطیب البراہین کا فیضان ہے جو مزار پاک سے جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور حبیب العلماء کی رات دن کی کوشش ہے، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کبھی بھی یہ مرد قلندر بیٹھتا نہیں ہے، آرام نہیں کرتا ہے، ایک بہتے دریا کی طرح پورے ہندوستان میں بہ رہا ہے، جہاں کے لوگ چاہتے ہیں وہاں کے لوگ سیراب ہوا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہی کی سرزمین سے حضور خطیب البراہین کے نام پر مدرسے بھی قائم ہوں گے، دار و تحقیق بھی قائم کیا جائے گا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ایک ایسا عظیم ادارہ قائم کیا جائے گا جہاں پر دین کو بھی پڑھایا جائے گا اور جہاں پر دنیا کو بھی پڑھایا جائے گا۔ اللہ کرے وہ دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ سب کوشش کریں، محنت کریں، اور آپ کے آواز پر لبیک کہیں۔ آپ جو آپ سے کہیں آپ اس کو غور سے سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے خواب پورے ہوں گے۔ بہت کچھ ہو گیا، یہاں تو خالی میدان تھا، یہاں تو کچھ نہیں تھا۔ جنازے میں آپ آئے تھے نا، یہاں کچھ تھا، مگر حضور خطیب البراہین نے جب اس زمین کو پسند فرما لیا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ بلڈنگ ہے، یہ چمکتی دمکتی عمارت ہے، زمین کے تہ میں دبی ہوئی تھی، اور حضور خطیب البراہین کے قدم کیا پڑے، یہ ساری عمارتیں زمین کے اوپر آ گئی۔ یہ بلا شبہ حضور خطیب البراہین کا فیضان ہے جو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وما توفیق الا باللہ۔